बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, सड़कों पर तकरीबन 4.5 घंटे ख्वार होने के बाद मैं आपके सामने पेश हूँ, स्टूडियो से नहीं, लेकिन आपके सामने फिर भी सूरत हाल रखना चाह रही हूँ। पूरी की पूरी जो रावलपिंडी की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर जो आज मैंने देखा, ऐसा आज से पहले शायद ही मैंने कभी देखा। और सूरत हाल बड़ी कशीदा और बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। आज हमारे दुश्मनान तमाम के तमाम बड़े हँसी-खुशी पाकिस्तान की खबरें देख रहे हैं, उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। मुझे खुद अभी तक इंडिया के तकरीबन 5 चैनल्स की कॉल आ चुकी है कि किसी तरीके से आप आकर हमारे चैनल के ऊपर अपने तासुरात दें, जिसको मैं कंटिन्यूअसली रिफ्यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस तरह के एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहाँ सब बड़ों को बैठकर बात करना होगी। ऐसे हालात इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखे। हम लोगों ने गेट नंबर 1 जीएचक्यू का, जिसको आज मैंने अपनी आँखों के सामने जो है वो प्रोटेस्टर्स को बाहर तोड़-फोड़ करते देखा, उसके ऐसा मनाज़र हम लोगों ने कभी नहीं देखे। ऐसे मनाज़र हम लोगों ने कभी नहीं देखे कि जहाँ इतने जम्मे गफ़ीर को एक लीडर को लेकर जाना पड़ा। ऐसे मनाज़र भी हम लोगों ने नहीं देखे जहाँ पूरा का पूरा शहरे इक़्तिदार यानी कैपिटल ऑफ द कंट्री बिल्कुल ब्लॉक हो गया हो, जैम हो चुका हो। बाकी जो जितने मुल्क के मुख्तलिफ शहर हैं, उसके अंदर जगह-जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हों। आप लोगों तक ये तमाम सूरत-ए-हाल, आँखों देखी सूरत-ए-हाल तो साथ-साथ मैं शेयर करती ही रहूँगी। लेकिन मैंने आज एक बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल और भी देखी, और वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर जिस नज़्म-ओ-ज़ब्त की, जिस यूनिटी की ज़रूरत है, वो मुझे दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आई। डंडा बरदार अफ़राद जगह-जगह पर हम लोगों को नज़र आए, और इन डंडा बरदार अफ़राद ने यकीनन नुकसान पहुँचाया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। आपको इससे पहले याद होगा, जो कि मैं शो के अंदर बीच में प्ले भी करूँगी, कि पीटीआई के ज़माने में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने जब तोड़-फोड़ की थी, तो उसको बैंड आउटफिट करार दे दिया गया था। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो काम कर रही है। इससे पहले बाकी सियासी जमातें भी कहीं न कहीं, कुछ न कुछ, किसी-किसी जगह पर इस तरह के काम करती रही हैं। हम कब समझेंगे कि हम अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाकर असल में किसी और को नहीं, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं और दुश्मन को अपने पे हँसने का मौका दे रहे हैं। इस वक़्त इमरान खान साहब को जो है वो क्वेटा ट्रांसफर किया जा रहा है। ये खबरें आ रही हैं इस टाइम पर, ज़रा ये बता रहे हैं। ये याद रहे कि तकरीबन आज 2:30 बजे के करीब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब के पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद था, और इस वारंट गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद जो कोर्ट है, उससे जब गिरफ्तार किया गया, तो एक बड़ी नफरी, एक बहुत बड़ी नफरी जिसने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, और यकीनन आगे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने रेज़िस्ट किया, तो आपस में झड़प भी हुई, और सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह की थी कि इमरान खान साहब को फिर गिरफ्तार करके ले जाया गया। केस क्या है? केस भी मैं आपके सामने रखूँगी कि केस एक ऐसा है जहाँ शहज़ाद अकबर साहब, जो कि किसी ज़माने में इमरान खान साहब के बिल्कुल साथ-साथ हुआ करते थे और आजकल दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहे, वो इन्वॉल्व्ड है। शहज़ाद अकबर साहब, जिनको अकाउंटेबिलिटी के जो एक तरह से सरगना लगा दिया गया था कि जी आप अकाउंटेबिलिटी करें, खुल के अकाउंटेबिलिटी करें, उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो बाहर चले गए, या इमरान खान साहब को पीछे छोड़ गए। ये कन्फिस्केटेड मनी है जो कि रिपैट्रिएट होनी थी, पाकिस्तान के अंदर आनी थी। आपको पता है प्रॉपर्टी टाइकून, एक पाकिस्तान का बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून जिनका नाम ज़बान ज़द-ए-आम होता है, सबको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। 2018 और 2019 के अंदर वो जो कंपनी थी, उसने 2 सेपरेट फाइनेंशियल ब्लोज फेस किए, जिसके अंदर तकरीबन 500 बिलियन के करीब जो है वो पैसे फाइन इंपोज होने थे। फाइन एक इंपोज हुआ एससीपी इलीगल कन्वर्जन जो की थी सिंध गवर्नमेंट के लैंड की हवाले से, उसके अंदर ड्यूबियस लैंड स्वैप डील्स हुई थी उसमें, और दूसरा कन्फिस्केशन हुई थी लार्ज सम्स ऑफ अमाउंट की, जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के अंदर पाकिस्तान वापस भेजी जानी थी। अब मसला ये हुआ कि एसएपीएम, उस टाइम के एसएपीएम शहजाद अकबर, हेड ऑफ एसेट रिकवरी यूनिट भी थे, जो उन्होंने कहा यह जाता है, इल्जाम ये है इस केस के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कनाइवेंस के अंदर, और उस टाइम के सेक्रेटरी टू पीएम आजम खान के साथ कनाइवेंस के अंदर उनको पैसे जो जो उन्होंने पैसे देने थे, वो उन्होंने लाकर उनके सामने उनको ही पकड़ा दिए। इसके साथ-साथ शहजाद अकबर ने पूरी इस मामले के अंदर इमरान खान साहब की सपोर्ट की। ये सारे वो इल्ज़ामात हैं जो इस केस के अंदर हम लोगों को नज़र आते हैं। मसला एक और भी है, वो ये कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने बहुत सारे सियासतदानों के खिलाफ बेशुमार केसेस बनाए। उन बेशुमार केसेस के अंदर कितने केसेस जो हैं, वो हम लोगों को सॉल्व होते हुए या उनकी कन्विक्शन होते हुए नज़र आई। हमेशा सियासतदान जो हैं वो बरी हो जाते हैं, उनको एक्विट कर दिया जाता है और वो चलते बनते हैं।
کیا ایسا ہی عمران خان صاحب کے کیس کے اندر بھی ہونے والا ہے یا کچھ مختلف ہونے لگا ہے؟ کل ہی کچھ سٹیٹمنٹس آئی، ایک پرائم منسٹر صاحب کی آئی، ایک سابق پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی آئی، اور ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی، اور اس کے بعد آج کی گرفتاری، اور اس کے بعد پھر پورے ملک کے اندر احتجاج شروع ہو جانا، اور انہیں احتجاجوں کو اس طریقے سے نہ روکنا جس طریقے سے روکا جا سکتا ہے یا روکنا چاہیے تھا۔ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ پاکستان کس طرف جا رہا ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں اکانومی پہلے ہی برے حال میں ہے، سیاست کا برا حال ہے؟ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمانان آج موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ شیلا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فاروق حمید صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انٹرسٹنگلی فاروق صاحب پہلے تو عام فورسز سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد نیب کا حصہ بھی ہمارے ساتھ نیب کا حصہ بھی تھے ہمارے ساتھ۔ ابھی اس ٹائم پر ہم فوری طور پر جن سے بات کریں گے، شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خان صاحب کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم انہوں نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ میرے جہاں تعلقات تھے وہاں سے تعلقات خراب کر کے میں خان کے ساتھ ڈٹا کھڑا ہوں۔ شیخ رشید صاحب، جس شہر میں آپ انتخابات لڑتے ہیں اس شہر کی سڑکوں پر آج میں 4 گھنٹے پھرتی رہی، دیکھتی رہی کہ کیا صورتحال ہے۔ اس شہر کی سڑکوں کے اوپر آج مجھے بدامنی، انتشار، لاٹھی بردار لوگ اور احتجاج کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ شیخ رشید صاحب، پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ بد نصیبی ہے، بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، ذہنی پستی کا شکار ہیں، لندن بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں، سارے بھگوڑے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایون فیڈ کے باہر کہتے ہیں برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، پنڈی میں گولی بھی لگی ہے ایک آدمی کو، اور خود تو سارے اپنے کیسز ختم کرا لیے ہیں، پتہ نہیں ختم ہوں گے کہ نہیں، جو حالات بن گئے ہیں۔ اور ایک یونیورسٹی کے کیس میں جس بدتمیزی سے گرفتار کیا گیا ہے اور جیسے ان کو اٹھایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی نامناسب طریقہ ہے۔ اور یہ لوگ جو آج اخباروں کی سرخیاں دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ججز کو چوکوں میں لٹکائیں گے، تختہ دار پہ لٹکائیں گے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بلائیں گے، سو حالات تو بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا، شام تک پنڈی کا کیا بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حالات بہتر ہونے چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ امن ہو اور امن سے ملک الیکشن کی طرف جائے، ورنہ حالات تو کافی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے بھی 17 تاریخ کو ایجنڈے پہ نہیں رکھا، بجٹ کہاں سے دیں گے؟ 170 ارب روپیہ غریبوں کو ٹھوک دیا ان کے گلے پر، 50% مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سو سیاست تو عجیب ہی دورائے پہ آ گئی ہے، یہ نہ ہو کہ پورا جھاڑو ہی پھر جائے۔ شیخ صاحب، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، کیا جو عمران خان صاحب کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رویہ تھا وہ بھی ٹھیک تھا؟ حکومت کا رویہ تو خراب ہی تھا، ان لوگوں کو تو وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، حکومت کا طریقہ کار ذرا مختلف ہونا چاہیے تھا، بات چیت کے اندر بھی، شاید سٹیٹمنٹس میں بھی جو رانا صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹس آتی رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ ذمہ دارانہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ کیا بڑا آپ ذمہ سمجھتے دارانہ، ہیں کہ دیکھیں اس اصل جی مسئلہ اداروں کے سے ہے، پوری کوشش کی گئی کہ اداروں کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور کی جائے، وہ نہیں کر سکے، پوری کوشش کی گئی کہ صلح صفائی ہو جائے، وہ نہیں ہو سکی، اور ایسے لوگ موجود تھے جو چاہتے تھے، وہ آج ہو گیا ہے، اب یہ کتنے دنوں میں ہوتا ہے ٹھیک، میرا نہیں خیال کہ اب تو بات بگڑ گئی ہے، لیکن ہم پورے 2-3 مہینے سے کوشش کر رہے تھے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، نہیں ٹھیک ہو سکا۔ شیخ صاحب، ایسے لوگ چاہتے تھے کہ معاملہ ادھر تک آ جائے، آپ نے فرمایا کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے یا دوسری طرف؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا کوئی لوگ نہیں چاہتے تھے، یہی چاہتے تھے یہ 13 پارٹیاں جنہوں نے اپنے آپ کو دفن کرنا ہے اور عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، یہ لوگ چاہتے تھے کہ ٹکراؤ ہو جائے، اور آج ہو گیا ٹکراؤ۔ ہم تو چاہتے تھے ہماری صلح صفائی ہو جائے، اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صلح صفائی ہو جائے، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اچھا شیخ صاحب، افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ صلح صفائی چاہتے تھے ادارے کے ساتھ، ادارے کا تو کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر، دیر شوڈ بی نو اسپیس۔ کہتے سارے یوں ہی، جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی بات سنتا آیا ہوں 72 سال کی عمر میں۔ کون جانتا ہے نواز شریف کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھا، ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑی سلیکٹ کر رہا تھا جب اسے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر کا فون کیا ڈی جی آئی نے اس وقت کے جنرل جیلانی نے۔ سو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ادارے کا رول ختم نہیں ہوتا، بے شک وہ جو مرضی حالات ہوں، اور اب حالات جو ہیں
کس کروٹ بدلتے ہیں اور کیا حالات بنتے ہیں میں اس پر اب تبصرہ نہیں کر سکتا. تو شیخ صاحب یہ معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا, خان صاحب کا اریسٹ بھی ہو گیا, توقع بھی تھی اور ان ایکسپیکٹڈ بھی ہوا. یعنی ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا بیکاز بڑے عرصے سے ان کی گرفتاری کی بات ہو رہی تھی, ان ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ شاید اس طریقے سے کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ معاملات اتنے گڑبڑ ہو جائیں گے کہ اس طرح سے خان صاحب کو اریسٹ کر کے لے کر جایا جائے گا. اب چاہتے خان صاحب کے تھے 2 دفعہ انہوں نے اس پر حملہ بھی کیا. جیل جانے سے آدمی لیڈر ہی بنتا ہے, کمزور نہیں ہوتا, اور جیلیں کو اوپر گرتی نہیں. ہم نے 7 سال ایک وقت قید کاٹی ہے, جیل گرتی نہیں. لیکن ان کا ایجنڈا ہر وزیر یہ کہتا تھا کہ جناب ہم جیل میں ڈالیں گے. اب ڈالا ہے تو اب بھگتو, اب اس کو بھگتو. آپ اس قابل ہیں تو بجائے چینلوں کے باہر میدان میں آئے, عوام میں نکلیں. اور انہوں نے اپنی ساری سیاست کا ستیہ ناش کیا ہے, خواہ یہ زرداری خاندان اور زرداری ہے یا نواز شریف اور اس کا خاندان ہے یا فضل الرحمان ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ووٹ نہیں ہے, اب تو بالکل ہی نہیں ہے. اب تو جھاڑو پھر گیا ان کے ووٹوں میں, جو تھوڑا بہت تھا کوئی, اب تو ان کو پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ملیں گے. کیسے؟ یہ تو کسی صورت میں الیکشن نہیں چاہیں گے. کچھ اور ہوتا ہے تو ہو جائے, یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. شیخ صاحب وہ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, وہ تو سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں نے کوئی سینچری کر دی. چلے مبارک دیں ان کو, وہ ذلیل و رسوا ہو گئے, ان کو لیکن اندازہ واٹ نہیں ہے. نیکسٹ, واٹ نیکسٹ شیخ صاحب, جی واٹ نیکسٹ, اب کیا ہوگا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آج رات تک حالات کا پتہ لگے گا, کل تک کہ کیا ہوگا. اب تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. میں نے تو کہا تھا کہ 8 تاریخ سے 30 تاریخ تک یا جون کے پہلے ہفتے تک, کیونکہ میرا خیال تھا کہ 10 تاریخ کو IMF کی میٹنگ ہے, وہ 17 کو لے گئے. 17 کو بھی ایجنڈے میں نہیں آیا. تو اب تو غریب کے لیے قحط ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور سڑکیں ہیں, اور ان کے لیے ذلیل و رسوا ہونا ہے. جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے ان کے گلے پڑے گا. اور عمران خان آگے سے زیادہ مضبوط ہوگا, مقبول ہوگا, طاقتور ہوگا, اور وہ بہتری کی پوزیشن اس کو اس جیل سے اور زیادہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے ملک میں ہو رہا ہے. شیخ صاحب یہ جو گیپ آ گیا ہے ادارے میں اور عوام میں, اسپیشلی پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں, ناٹ آل عوام بٹ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو کہ ایک بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں, اس کو کیسے پر کریں گے آپ؟ یہ کیسے کیٹر ہوگا؟ میرے بس کا روگ نہیں ہے نہ میرے, اب اس کا میرے پاس شیخ جواب صاحب نہیں. فور دا فرسٹ ٹائم شیخ رشید نے ہاتھ اٹھا دیا. میں جانتا ہوں تو اسی لیے ہاتھ اٹھائے نا, کیونکہ بات آگے بڑھ گئی ہے کافی. سو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ویٹ اینڈ سی. تھینک یو. مارشل لا تو نہیں لگنے لگا شیخ صاحب؟ نہیں جی, ماشاء اللہ کیا ہے, ماشاء اللہ لگانے کے حالات ہیں. یہاں ریلوے کی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں تو ماشاء اللہ کہاں سے لگنا ہے. اور یہاں آٹا نہیں مل رہا KPK میں. یہاں پہ بجلی کے بل, ابھی ذرا گرمی پڑے گی, آپ دیکھیں گے جب یہ بلوں کی جو حالت بنے گی. سر ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف چلا گیا ہے. اس کو ٹھیک کرنا سب کا فرض ہے, اور الیکشن کروانے ہوں گے. الیکشن کو کوئی نہیں روک سکتا, الیکشن ہو کے رہیں گے. جو عوام جس کو پسند کرے اس کو ووٹ دیں. اب یہ الیکشن تو عمران خان کا ہے. جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ آج انہوں نے بے وقوفوں نے دور کر دی. رائٹ, شیخ رشید صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. شالا رضا صاحب, اس ٹائم پر ایک بات واضح ہے کہ انتخابات سے ادھر ادھر کوئی اور حل نہیں ہے. یہ جو شیخ رشید صاحب بات فرما رہے تھے بالکل ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی انتخابات سے نہیں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. PMLN ایک ہے جو کہتی ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھا دے. آپ کو لگتا ہے کہ اب جس نہج پہ حالات آ گئے ہیں, پاپولر لیڈر کا اریسٹ ہوا ہے, وی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس ٹائم پر سیاست کے اندر بے شمار ہے. ایسی صورتحال میں جو انارکی آج میں دیکھ رہی ہوں راول پنڈی کی سڑکوں پر, اسلام آباد کی سڑکوں پر, جو شاید آپ کراچی کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہوں گے اور فاروق صاحب لاہور کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہوں گے, this is incredibly sad. This is something جو کہ ہمارے دشمن دیکھنا چاہتے تھے. صحیح کیسے کریں گے اس کو؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے اس پروگرام میں شامل ہونے کا. اور فاروق صاحب ذرا آپ اپنے لیپ ٹاپ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں, صحیح آ رہے. میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایک اتنا بڑا کیس ہے, 190 ملین پاؤنڈ جو ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس, جس میں مہنگے سے مہنگے وکیل کیے جا رہے ہیں, جس کے سوال نامے بھیجے جا رہے ہیں, جس کے لیے وکیل جو ہے اس کو مہنگی فی دی جا رہی ہے, لیکن ایک بھی ملزم اس میں کبھی بھی پیش نہیں ہو رہا. تو کیا یہ قانون سب کے لیے برابر ہے؟ اور کیا یہ جو ہے وہ عمران خان کا پاکستان ہے
جس میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کو ایک ملزم عدالت میں پیش نہ ہو سکے. اور ان کو پھر کیا ڈر ہے؟ صبح سے ماشاءاللہ ان کو اتنی ضمانتیں ملیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ان کے ایک دن جیل نہیں گئے. ان کے اپنے بیان جب وہ وزیر اعظم تھے تو دنیا نے نہیں سنے کہ ان کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ ان کی اپوزیشن چور ڈاکو اور میں انہیں جیلوں میں ڈالوں گا. ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. نیب کا ایک کیس ہے جس کے لیے ان کی کابینہ میں سوال ہوئے کہ یہ کیا ہے. اچھا, ابھی علی زیدی بھی گرفتار ہو گئے. آپ نے شیخ رشید کو بڑا موقع دیا. صرف انفارم کر رہی ہوں کہ علی زیدی صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں, کراچی میں ہوا کرتے تھے. چاہے مذاکرات ہوں چاہے مذاکرات نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی ایسے کیسز ہیں جس سے نقصان پہنچا ہے, جو رشوت کا ایک بہت بڑا کیس ہے جس میں گورنمنٹ آف سندھ کے پیسے کو کورٹ آرڈر کے باوجود جو ہے اس طرح سے یوٹیلائز کیا گیا, اس کو خزانے میں ڈالنے کے بجائے اس سے اپنے کیبنٹ سے جھوٹ بول کے یہ ٹرسٹ خریدا گیا اور اسی بزنس ٹائکون کو وہ پیسے واپس کیے گئے, اور اس کے علاوہ بنی گالا میں زمین خریدی گئی. بیچ میں شہزاد اکبر نے 2 ارب روپے لیے. تو اگر وہ پاپولر ہیں تو وہ کسی کی جان لے لیں گے, پورا نقصان پہنچائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ اگر بات چیت ہونی ہے تو جو ان کے لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے, جو وہ ایک فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں ان سے کچھ نہ کہا جائے. بات چیت ایک الگ ٹاپک پہ ہو رہی ہے, لیکن جو آپ کی حرکتیں وہ الگ ہے. یہ نہیں چلے, یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی. تو جو یہ سمجھ رہے ہیں انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ 3 سے 4 دن تحریک لبیک اتنے اسٹرانگ آپ نہیں ہیں. آپ نے یرغمال کرایا تھا, ہم یرغمال نہیں ہونے دیں گے. جو کراچی میں انہوں نے ہماری ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچایا ہے, جو واٹر بورڈ کی گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. سی ایم صاحب خود باہر نکلے اور انہوں نے کہا کوئی شعلہ صاحبہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ہو تو گیا جو ہونا تھا, نقصان بھی پہنچا دیا سرکاری املاک کو, کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ کیوں, کیا ہے اس کا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے پہ قانون ہے؟ Are you going to arrest everybody? جتنے بھی احتجاج کر رہے ہیں. اگر میں ابھی باہر نکل کے میرے قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے نقصان پہنچانا شروع کر دوں تو عمران صاحب کیا کرتے اپنے دور میں؟ بس ان کو بہت پال لیا نا. کراچی لاک ڈاؤن کر دوں گا, اس وقت بھی لوگ نہیں نکلے تو 19 ارب روپے کا نقصان کراچی کو پہنچایا تھا. فلانی چیز کو یوں کر دوں گا, سی پیک اس وقت نہیں ہونے دیا. تو یہ اب بس کریں, بات چیت کرنی ہے, بات چیت کا فورم الگ ہے. لیکن جو آپ کے مقدمات ہیں جس میں آپ نے کام کیے غلط, جو آپ کے توشہ خانے کے کیس ہیں, جو آپ کے معلم جبہ کا کیس ہے جس کو ایک بینچ بنا کے اسٹے دے دیا گیا تھا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ پاپولر ہیں تو آپ عوام کے منہ پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ریاست پاکستان کوئی بھی معاہدہ کر لے گی اور آپ جو ہے بولتے رہیں گے, آپ اداروں کے خلاف بولتے رہیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. اچھا فاروق صاحب, اس سے پہلے زرداری صاحب کی گرفتاری ہوئی, بڑے سکون سے ہوئی. اس سے پہلے ہم لوگوں نے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری دیکھی, سکون سے ہوئی, کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے. عمران خان صاحب ایک سپورٹس مین ہے. سپورٹس مین ہر طرح کے معاملات کو, ہر طرح کے جو صورتحال ہوتی ہے ان کو فیس کرتے ہیں. لیکن جو سڑکوں پہ ہم نے دیکھا, اور یقیناً پارٹی کے لیڈران کی حامی سے یہ جو کچھ ہوا وہ ہوا, کال سے یہ سب کچھ جو ہوا وہ ہوا. ایسی صورتحال میں کیا جو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل تھا گرفتاری کے اوپر, نوئنگ کہ پاکستان میں جو بھی لیڈر ہو وہ جیل جا کر گریجویٹ ہی کرتا ہے, بڑا لیڈر ہی بنتا ہے, یہ صحیح تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا, آپ تو بہت چھوٹی چیزوں میں آپ اپنے آپ کو الجھا دیا. آپ نے فرق گوگی, نیب کا کیس, یہ دیز آر اسمال تھنگس. جو کچھ کس نے الجھا لیا فاروق صاحب؟ میری بات سنیں. کس نے الجھا لیا تو بتا دیں. میں آ رہا ہوں نا, مجھے موقع دینا, میں آپ کو بتا دوں. جو آج ہم نے ویژول دیکھیں, جو آج ہو گیا ہے راول پنڈی, لاہور اور پشاور میں, انیکا, یہ تو انگریزی میں کہتے ہیں اینی تھنگ اینی ٹائم. یہ تو اس کی جو امپلیکیشن ہے گوئنگ ٹو بی سو شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں. وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ. ہم کبھی سوچ سکتے تھے, امیجن کر سکتے تھے, جو آج ہم نے ویژول دیکھے, جو میں اپنے منہ پہ بھی نہیں لے کے آ سکتا ہوں. یہ نیب کے کیسز, یہ تمام چیزیں, یہ میرے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. نیب تو ویسے 2 NRO دیکھے, اور نیب کے قانون کے بعد تو نیب تو اگر ایگزسٹ کرتا ہے بڑی مہربانی. کون سا کیس ہے جو کہ آج تک نیب میں منطقی جب تک گیا ہے؟ یہاں تو سب لوگوں کو NRO ملے, تو میرے لیے یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے.
ये नैब केसेस इम्पोर्टेंट चीज है क्या? अच्छा, मुझे फारूक साहब, आप भी नैब में रहे हैं, नैब ने कितने लोगों को कन्विक्ट कर लिया है, कितने केसेस बने, कितने बेशुमार केसेस बने बेशुमार लोगों के खिलाफ, कितने में कन्विक्शन हुई? सियासतदानों की बात कर रही हूँ मैं। देखिए मेरी बात सुने, जनरल मुशर्रफ के पहले 3 साल के अंदर बहुत कन्विक्शन हुई थी, बहुत लोगों को पकड़ा गया था ऑर्गेनाइज तरीके से, उसके बाद भी केसेस बनते रहे। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की जो करप्ट अशराफिया उन्होंने रियासत को शिकस्त दी है, एक नहीं 2 मरतबा, और एनआरओ हमने ही दिया है, मैं मानता हूँ उस बात का। पहली मरतबा जनरल मुशर्रफ ने और दूसरी मरतबा ये जो कानून पास किया गया है, लेजिस्लेशन। अब तो नैब मैंने आपकी पूरी बात सुननी है, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाने का मौका दीजिएगा। मैंने आपकी पूरी बात सुननी है। लेट मी गो टुवर्ड्स द ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मामला बहुत गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। फारूक हमीद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। थोड़ी देर पहले हमारे साथ अभी शेख रशीद साहब मौजूद थे, अभी हमारे साथ आतिफ खान साहब भी मौजूद हैं। आतिफ साहब, इस टाइम पर एक शॉर्ट में आपको सुनवा लूं जरा फवाद चौधरी साहब का, वो जरा सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, बिकॉज़ दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन योर टेन्योर। जरा चलाएं जी, फवाद चौधरी साहब ने टीएलपी के बारे में क्या कहा। तरीके लब्बाक इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। जी आतिफ खान साहब, अब ये वाली स्टेटमेंट 2021 की है, अक्टूबर की है, आपकी हुकूमत खत्म होने से कुछ महीने पहले की है, और अब सूरत हाल वो पीटीआई के पास आके खड़ी हुई है। आपको पता है उस टाइम पर उनके लीडर खादिम हुसैन रिजवी साहब की जब अरेस्ट हुआ था, उस टाइम पर भी ये मामला हुए थे, और अब इमरान खान साहब की अरेस्ट है। हाउ डू वी काम थिंग्स डाउन? टेम्परेचर कैसे ब्रिंग डाउन करें? देखिए, इन शॉर्ट भी बात हो सकती है। इन शॉर्ट ये हो सकता है कि वजह क्या है। वजह ये है कि जो भी हमारी पॉलिटिकल सेटअप है इस वक्त, आपको पता है पीडीएम का, फिर उनके केसेस का, उनके जो मसले मसाइल हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, और आइन बिल्कुल क्लियर है, इस पे मेरे ख्याल में कोई भी इससे शक इसमें नहीं है। लेकिन अगर इंतखाबात नहीं होते, एक साइड पे 1100 अरब रुपए के आप रोजाना टीवी पे हम लोग सुनते हैं आपके थ्रू, मरियम नवाज का केस खत्म हो गया, नैब का फलाने का खत्म हो गया, फलाने का खत्म हो गया, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में कोई 3-3.5 हजार केसेस पीटीआई के लोगों पे बन गए हैं। अभी तक 140 सिर्फ इमरान खान साहब पे बने हैं। अब ये नफरत जब इतनी ज्यादा आती है हुकूमत के खिलाफ, तो और इलेक्शंस नहीं होते, अब 2 सूबों में इलेक्शंस करवाएं, और जो भी ये क्या बच्चों वाली बातें हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि 21 अरब रुपए नहीं है हुकूमत के पास, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर आज जो हमने बदकिस्मती से, मतलब मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरे ख्याल में मैंने तो जिंदगी में अपनी पहली दफा देखा है कि जो हमारा इदारा जिसकी लोग इज्जत करते थे, जिससे लोग मोहब्बत करते थे, उन जगहों पे जाना, उनकी गाड़ियां रोकना, उनको धक्के देना, तो मतलब बहुत अजीब सी बात। ये मेरे ख्याल में हालात इस हद तक ना पहुंचते। रोके ना अपने वर्कर्स को आतिफ खान साहब, अपने वर्कर्स को रोके ना। आप शख्सियात का नाम लेते रहे, इदारों के ऊपर अटैक करना तो किसी को भी अलाउड नहीं होना चाहिए ना। देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि लोग ये समझते हैं, कि जनरल पब्लिक ये समझती है कि ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम कर रही है, सिर्फ अपने जात के लिए है, अवाम मुश्किलात में है, मुल्क मुश्किलात में है, और ये सिर्फ अपनी लगी हुई है। और एस्टेब्लिशमेंट बदकिस्मती से लोगों के जहन में ये उनको क्लियर है कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ खड़ी है। अब उसकी वजह से किसने डाला ये लोगों के जहन में आतिफ खान साहब? देखिए, जो काम हो रहे हैं
وہ ان کاموں نے ڈالا ہے. ویسے تو کوئی بھی اگر میں کسی کو کوئی بات کہوں اگر اس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو یا اس کو پروف کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کیسے لوگ اس پہ یقین کریں گے؟ دیکھیں پچھلے 1 سال سے جو کام ہو رہے ہیں وہ کام تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ ایک پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور باقی پارٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جب اب عوام کی نفرت آتی ہے، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آج میں خود پشاور میں تھا اور وہاں پہ جو لوگ ایسے لوگ جو مطلب ہمارے ورکرز بھی شاید نہ ہو، عوام نکلی ہے. اور ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب، شاہ فرمان گورنر صاحب، ایم پی اے صاحب ہمارے جو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ جی اس طرف نہ جائیں، ریڈ زون میں نہ جائیں، وہ آرمی کی انسٹالیشنز کی طرف نہ جائیں، تو الٹا ان کو پڑ گئے کہ جی آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ سامنے آئی تھی، پکچرز بھی سامنے آئی تھی. عاطف خان صاحب، I understand your point. شیلا رضا صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں. شیلا صاحبہ، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ الیکشن میں مانتی ہوں، لیکن کیا صرف پنجاب میں، کے پی میں نہیں؟ اور آپ کی حرکتیں جس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکٹورل کالج جو ہے وہ کسی بھی اسمبلی کا اس کے ممبرز ہوتے ہیں. ایک سی ایم جو ہے اپنے الیکٹورل کالج کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. آپ کے 99% لوگ چاہ رہے تھے کہ نہ ٹوٹے، آپ نے توڑ دی. آپ کے لیے الیکشن، آپ کے لیے 63A رائٹ پرانا نہیں ہے. اینٹ آپ ٹیڑھی رکھیں گی تو عمارت ٹیڑھی ہوگی بننے کے بعد بھی. تو آپ کے لیے یہ، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہے، تو عدلیہ کے لیے یہ سوچ آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ممبر، آپ کے پی ٹی آئی کے ممبرز نے آج سندھ اسمبلی میں کہا ہے عدلیہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیا چیف جسٹس، کیا وہ چیف جسٹس سے ویسا قدم بڑھانا چاہتے ہیں کہ مریم کو سزا کی بات کی، کیا وہ ایسا قدم اٹھوانا چاہتے ہیں کہ نیڑے آ کے سلام کریں؟ بات یہ ہے کہ آپ کی 27 سال کی جدوجہد کے بعد جب آپ آئے تو آپ کا کام تھا اپوزیشن کو بدنام کرنا اور جو لوگوں کو نیب کے ذریعے جیل بھیجنا. اس کے بعد جب آپ ہٹے تو آپ نے اداروں کو بدنام کیا، صادق یہ سب کچھ کہا، آپ نے لوگوں کے ذہن میں بٹھایا. اور جب آپ پولیس گرفتار کرنے پہنچی تو آج جو ہے آپ یہ کریں. اسٹیبلشمنٹ کا یہ امپریشن جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. معاملہ گڑبڑ ہے اور فاروق صاحب کہہ رہے ہیں گڑبڑ سے آ گیا. فاروق صاحب سے پوچھیں گے کتنا آ گیا، مارشل لاء تک آگے تو نہیں ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے عاطف خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ورکرز کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن معاملات ہاتھ سے باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں. فاروق صاحب، معاملات ہاتھ سے زیادہ باہر نکل گئے تو پھر وہ ابھی زبان زدہ عام ایک بات گردش کر رہی ہے، مارشل لاء تو نہیں لگنے والا. ہر کوئی ایک سوال کر رہا ہے مارشل لاء لگنے والا، لگتا ہے کہ فوج آنے والی ہے، لگتا ہے کہ ایمرجنسی لگنے والی ہے. یہ سوال ہر جگہ آپ کو سنائی دیں گے اس ٹائم پر. ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انیکا، جس طرح پاکستان کی ریاست کی ریڈ لائن کراس ہو گئی ہیں آج، اور جس طرح عوام اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں سمجھتا ہوں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو چاہتے تھے کہ یہ خلیج پیدا ہو اور یہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں انگریز میں صرف 2 لفظ کہوں گا، اینی تھنگ اینی ٹائم. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اینی تھنگ اینی ٹائم کوئی ایسی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو جاتی ہے، میں آج آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں، میں اس کو ویلکم کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اب آنیسٹلی مارشل لاء کو ویلکم کریں گے. میری بات سنیں، اس وقت یہ جو سٹیٹس کو چل رہا ہے ملک میں فسطائیت کا، یہ اس وقت جو سٹیٹس کو چل رہا ہے اکانومی برباد ہو گئی. یہ سٹیٹس کو چل رہا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ باہر نکل آئے اور وہ کیا کر رہے ہیں آج شام سے. This has to stop. The rot has to be stopped. اور اس میں I think we may have to start from 0 again. تاکہ اس کو کہتے ہیں نا، کتنی دفعہ فاروق صاحب، فاروق حمید صاحب کتنی دفعہ سنیں، اس طرح جو آج ہوا پہلے کبھی ہوا 75 سال میں؟ اس کو کہتے ہیں رائزنگ فرام دی ایشز. آئی ایم ایف کے اگریمنٹ آپ کا ختم ہو گیا، سب کچھ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے، ڈیفائنس آف دی سپریم کورٹ ہے، پولیٹیکل پارٹی آپس میں لڑ رہی ہیں، پریزیڈنٹ صاحب فیل ہو گئے، چیف جسٹس صاحب فیل ہو گئے. آپ کیا چاہتے ہیں اور پاکستان میں؟ اور کچھ رہ گیا ابھی پیچھے؟ جو آج ہوا ہے کمال ہو گیا. آپ تو ایسے بیٹھیے جس میں کہ ہوا ہی کچھ نہیں ہے.
यार खुदा का वास्ते यहाँ पे ऐसे बैठे जैसे अभी आसमान गिरने लगा है. Let's stay stable then ना फारूक साहब. Try to understand the gravity of the situation. I only hope Imran Khan gives a call from wherever he is right now अपने workers को कि जनाब आप cool down हो, calm down हो. शैला रजा साहिबा, अभी आपने फारूक साहब की बात सुन ली है कि अगर मार्शल लॉ लगता है तो फिर वो वेलकम करेंगे, क्योंकि यही तरीका लगेगा. मार्शल नहीं लगेगा, और मार्शल लगा तो हम सबसे ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, और हमने रेजिस्ट किया है. हमारे लीडर्स को तो जुडिशियल मर्डर किए गए, और ये इससे बड़े लीडर नहीं है. इन्होंने कुछ नहीं किया. इन्होंने IMF से वो मायदा किया जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं. इन्होंने अपने मुल्क की इदारों को गंदा किया, डिवीजन दी. इन्होंने कश्मीर का सौदा किया. आज इनकी वजह से जो है नौजवान बेलगाम है. आज इनकी वजह से जो कुछ हुआ है वो सब देख रहे हैं. इनकी वजह से अगर मार्शल लगेगा तो हम छोड़ेंगे. इनको जो लेकर हम पे थोपा गया था वो बर्दाश्त किया. हम सामने आएंगे. और मैं ये बता दूं, कोई मार्शल वगैरह नहीं लग रहा. इस किस्म के लोगों को जो है बेखनी की जाए, और हम भी बताएंगे कि हमने अगर मर्डर सहा था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, हमने बेनजीर भुट्टो की एसेसिनेशन सही, तो हम मुल्क में मार्शल के लिए नहीं जिंदा है. हम पार्लियामेंट. ठीक हो गया शैला रजा साहब. आप कमाल करते हैं. बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब. फारूक हमीद साहब, वक्त खत्म हो गया है. इसी नैब से लोगों की लाशें निकली हैं, हथकड़ियां लगी हुई, जब आप लोग को कुछ नहीं होता था. ठीक हो गया शैला रजा साहब. थैंक यू वेरी मच. फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. इससे पहले आतिफ खान साहब और शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे. मामलात हैं तो गड़बड़ सही सिम्त पे लेकर आना पड़ेगा. ये जो दर्जा हरारत में आज 4 घंटे सड़कों पे फंसे रहने के बाद देख कर आई हूँ, आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, बट दिस नीड्स टू स्टॉप राइट नाउ. इस दुआ के साथ कि आज की रात पाकिस्तान पर भारी ना पड़े, पाकिस्तान के लिए आसानियां हो, शो का इख्तिताम करते हैं. अल्लाह हाफिज़.